جب مجھ جیسا گناہ گار انسان ان جگہوں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے تو قسمت پہ رشک آنے لگ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن جگہوں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے تو ان جگہوں پہ ہم جیسے گناہ گار آئے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کے حوالے سے قرآن پاک کے کون سے پارے میں اس کا ذکر ہوا ہے، کون سی آیات ہے، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی یعنی کہ کوشش کریں گے 2 سے 4 منٹوں میں بتانے کی۔ تو آپ تمام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اعظم شبیر مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اس وقت ہم موجود ہیں مدینہ منورہ مسجد قبلتین میں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے، یہ جانیں گے کہ اس مسجد قبلتین کو مسجد قبلتین کیوں کہتے ہیں۔ قبلتین مطلب 2 قبلوں والی مسجد، تو اس کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کیوں کہتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ جانیں گے، مختصر کر کے ہی جو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا، تو قرآن پاک کے حوالے سے قرآن پاک کے کون سے پارے میں اس کا ذکر ہوا ہے، کون سی آیات ہے، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی یعنی کہ کوشش کریں گے 2 سے 4 منٹوں میں بتانے کی۔ تو آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیوز پوری دیکھا کریں۔ یہ 5، 8، 10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے لبوں پہ درود پاک جاری رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سرور آئے گا۔ ویسے ہی انسان کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر اور بھی دنیا کی اور چیزیں دیکھتے ہوئے وقت گزارتا ہے انسان، لیکن یہ جو ویڈیوز ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب زیارات ہیں، لوگ لاکھوں روپے لگا کے ان جگہوں کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو، یعنی ان مقدس مقامات کی جو ان کو پتہ نہیں ہوتا، صرف نام کا پتہ ہے کہ یہ مسجد قبلتین ہے، یہ سبا مساجد ہے، یہ قبہ مسجد ہے، یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا مزار ہے، مطلب ان چیزوں کا صرف نام پتہ ہوتا ہے، ہسٹری پتہ نہیں ہوتی۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہر ایک چیز کی پوری ہسٹری کے ساتھ، پوری تاریخ کے ساتھ کہ یہ واقعہ کب ہوا، کہاں پہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں، کس جگہ پہ اس جگہ کی خاصیت اہمیت کیا ہے، تو پوری تفصیل کے ساتھ ہماری کوشش یہی ہے کہ جو یہاں پہ آنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور جو لوگ یہاں پہ نہیں آ سکتے وہ وہاں پہ دیکھتے ہوئے تو اپنا ٹائم تو ویسے ہی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں لبوں پہ درود پاک سجا کے، اپنے لبوں پہ درود پاک کی کثرت کر کے درود پاک پڑھتے رہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، اور یہ ویڈیو دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ یہ 5 سے 10 منٹ کی جو آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں نہ جانے کتنے نیک اعمال لکھے جا چکے ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ اس وقت ہم موجود ہیں مسجد قبلتین میں، دکھاتے ہیں آپ کو مسجد قبلتین کی یہ مناظر۔ جی ابھی ہم موجود ہیں مسجد قبلتین کے باہر، یہ اس کا باہر صحن والا علاقہ ہے، یہ باہر صحن ہے، یہ سارا یہ سائڈ سے پیچھے وضو خانے بنائے ہوئے ہیں ادھر۔ ابھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اس کی توسیع کر دی ہے، مطلب بڑا کر دیا گیا ہے اس کو۔ پہلے یہ سائڈ اس سائڈ پہ یہ جو اس کا صحن بنایا گیا ہے، یہ روڈ، یہ نیچے روڈ ہے، اوپر اس کا صحن بنایا گیا، یہ نہیں تھا، مطلب یہاں پہ صرف روڈ ہی تھا۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، یعنی اے محبوب ہم بار بار آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار اپنا سر مبارک آسمان کی طرف کیوں اٹھا رہے تھے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں پہ جو یہودی تھے وہ بار بار طعنہ دیتے تھے کہ دین تو نیا لے آئے ہو لیکن نماز تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہو. یعنی یہاں پہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلے مسجد اقصی کی طرف، یروشلم کی طرف، جو مسجد اقصی ہے مسلمانوں کا قبلہ اول، جہاں پہ آج لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور مجاہد اپنی تین نسلیں اس قبلہ اول کو بچانے کے لیے اپنی تین نسلیں شہید کروا چکے ہیں. اس مقدس مقام پہ کھڑے ہو کے ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کفار کو غرق کرے، ان کفار کو برباد کرے، اور ہمارے قبلہ اول کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. اور جو مسلمان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ان مسلمانوں کے جانوں کا نذرانہ قبول کرے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے اللہ پاک. تو مسجد اقصی کی طرف پہلے نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو دلی خواہش تھی وہ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. تو 16 سے 17 مہینے تاریخ میں آتا ہے کہ 16 یا 17 مہینے مدینہ منورہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف یہاں پہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے 17 مہینے جو ہے وہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. پھر اس کے بعد اسی جگہ پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور نماز پڑھا رہے تھے. تقریباً ظہر کی نماز تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. تو اسی نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور یہ آیات نازل ہوئی کہ قد نری تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو اپنا چہرہ آپ اسی طرف پھیر دیجئے جہاں آپ راضی ہیں. شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر دیجئے. تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی یہاں سے. یہ مسجد قبلتین جو ہے یہ سامنے محراب ہے، یہ پہلے والا محراب تھا، یہ جو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو وہ یہ محراب تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے. یہ نیچے تو یہ ابھی دروازہ بن کے، مطلب اس جگہ پہ یہ محراب تھا. تو ابھی جب سائڈ چینج ہوئی تو یہاں پہ دروازہ بنا، یہاں پہ گیٹ بنا، تو یہاں پہ وہ محراب تو نہیں ہے، مطلب ابھی صرف اوپر وہ نشان دے دیا ہے، وہ سامنے وہ نشان دیا کہ اس سائڈ پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. اور نماز کے دوران ہی 2 رکعتیں پڑھائی تھیں. تو ان 2 رکعتوں کے بعد وہی نازل ہوئی. حضرت جبریل امین آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیجئے. تو مسجد حرام یہ بالکل ہی دوسری، یعنی پیٹھ کے پیچھے اس سائڈ پہ تھی مسجد حرام. یہ ہے وہ محراب جو خانہ کعبہ کی طرف بنایا گیا. پھر اس مسجد کا جب مجھ جیسا گناہ گار انسان ان جگہوں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے تو قسمت پہ رشک آنے لگ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن جگہوں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے تو ان جگہوں پہ ہم جیسے گناہ گار آئے ہوئے ہیں. یہ اللہ پاک کی خاص رحمتیں، خاص عنایتیں ہوتی ہیں یہ. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس دعا کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.